اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو آپ نے آپ کی ایوری ڈے لائف میں ہر کسی نے دیکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کے اپنے بچے ہوں، لیکن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا ہوگا، اپنے آس پاس دیکھا ہوگا۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ انتہائی کیوریس ہیں، وہ مستقل کھوج میں رہتے ہیں چیزوں کی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ادھر گھسیں گے، وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، چڑھیں گے، اتریں گے، کھلونا ملے گا اس کو الٹ پلٹ کے دیکھیں گے۔ جو زیادہ اور بھی زیادہ کیوریس ہیں وہ اس کو کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر چیز میں ان کی جب ذرا بولنا شروع کریں گے تو سوال پہ سوال پہ سوال ہے۔ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یوں کیوں نہیں ہے، میں کیوں کروں، فلاں ہے، یہ ہے، میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیوں مجھے کہتے ہیں آپ؟ تو پھر وہ ایک مستقل یعنی وہ کانسٹنٹ ایک ڈبیٹ ہے جو چلتی رہتی ہے، ایک اسپیٹ آف کویسچن ہے جو کہ فلو کرتا رہتا ہے۔ وائی؟ اس لیے کہ وہ کیوریس ہیں اور وہ چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ سم ہاؤ انکانشیسلی وہ چونکہ نئے ہیں اور ان کے لیے ہر چیز نئی ہے، تو ہر چیز کو وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اینڈ اٹس این اوور ویلمنگ تھنگ ایکچولی۔ تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اتنا کچھ ہے، کس چیز کو جانیں، لیکن وہ ہر چیز پہ اٹیک کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جی وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیٹس ہاؤ دے بلڈ دیم سیلف، دیٹس ہاؤ دے بلڈ دیئر نالج ایکچولی اینڈ انفارمیشن۔ پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، ہمیں یہ مغالطہ ہوتا رہتا ہے کہ بس یار اب مجھے کافی پتہ چل گیا، تو ہماری کیوریاسٹی ختم ہوتی رہتی ہے، اور ہماری کیوریاسٹی ایک سرٹن ایج کے بعد، اور کافی ینگ ایج پہ اس قدر ختم ہو جاتی ہے کہ پھر ہم سامنے پڑی چیز کو بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کیا ہے۔ وہ ایک آپ ٹرمز اکثر سنتے ہیں نا، ایلیفینٹ ان دا روم، کہ یعنی پھر ہم ایلیفینٹ ان دا روم بھی نہیں دیکھتے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہاتھی یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشو ہے، موجود ہے، اس کے باوجود بھی ڈونٹ لک ایٹ اٹ، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ خیر ایک الگ رویہ ہے کہ ہم ایلیفینٹ ان دا روم کیوں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارا حال یہی ہے۔ جیسے فارماسیوٹیکل میں نے بہت دیکھا ہے کہ کسی ڈاکٹر کا آپ پوچھ لیں، یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ کون ہے یار، یہ بڑے ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں اس نے، اسٹینڈرڈ جواب، سر یہ میری لسٹ پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی کیوریاسٹی نہیں ہے کہ بے شک میری لسٹ پہ نہیں ہے، میں رکھوں یا نہ رکھوں لسٹ پہ، یہ میری اتھارٹی ہے، لیکن پتہ تو کر لوں کون ہے۔ نہیں پتہ، نہ پتہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کام کیا تھا، پتہ نہیں سر، یہ کیوں یہاں اس طرح سے کیوں پڑا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں سر۔ یعنی کیوریاسٹی ہماری گریجولی ہم خود ہی اس کو کل کر لیتے ہیں، اسی خیال سے کہ بس اب ہمیں بہت پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیوریاسٹی کو قائم رکھنا زندگی، جتنے آپ دیکھیے گا جو بڑے یعنی انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو کیوریس ملیں گے۔ دے آر آلویز کیوریس اباؤٹ یہ کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا تھا، ادھر کیا تھا، فلاں کیا تھا، یوں کیا تھا۔ جیسے ریسرچ کیوریاسٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی، میتھڈالوجی پہ نہیں ہو سکتی صرف کہ اچھا میں یوں کروں گا، یہ کروں گا، کتاب یہ کہتی ہے یوں کروں گا، تو اس سے نہیں ہو سکتی۔ ایک کیوریاسٹی چاہیے انٹرنل، کہ میں سوالوں کے جواب ڈھونڈوں، یہ بھی سوال ہے، وہ بھی سوال ہے۔ اب جب آپ ایک سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو 4 سوال اور سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیوریاسٹی از اے نیور اینڈنگ تھنگ ایکچولی، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ آلسو۔ یہ کیوں ہے؟ یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میں بے شمار دیکھتا ہوں، آپ بھی ذرا غور کر لیجئے، جنہوں نے بچپن میں کوئی غلط لفظ سنا تھا اور انہوں نے کبھی اس کی تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ لفظ اصل میں ہے نہیں ہے، کیا چیز ہے۔ یعنی ایک اس کا دوسرا بھی پارٹ ہے، لیکن جیسے ایک بڑا کامن لفظ ہے کہ جی وہ شلنگ کرنے ہیں کپڑے، اچھے معتبر لوگ یہ بولتے ہیں شلنگ کرنے ہیں کپڑے۔ وہ شلنگ انہوں نے کبھی گھر میں سنا ہوگا، ظاہر ہے گھروں میں نہیں اس طرح سے ان کو پڑھے لکھے، انہوں نے کہیں سے سنا ہوگا۔ تو اس شریف آدمی نے جو ایم اے کر چکا ہے، ماسٹرز کر چکا ہے، سائنس میں ماسٹرز کر چکا ہے، اس نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ شلنگ کیا بلا ہوتی ہے۔ میں دیکھ تو لوں ڈکشنری کیا لفظ ہوتا ہے، کہ یہ شرنک ہے یا شلنگ ہے یا کیا بلا ہے، نہیں، وہ بھی شلنگ بول رہے ہیں۔
اسی طرح کے کئی لفظ ہیں جو بولے چلے جا رہے ہیں چونکہ وہ انہوں نے سنے ہوئے ہیں، اور دے آر ناٹ کیوریس کہ یہ لفظ ہے نہیں ہے کیا ہے، یا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اس میں کوئی ورڈ آ جاتا ہے نیا، تو کبھی کیوروسٹی نہیں ہے کہ یہ کیا لفظ تھا بھائی، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا مطلب تو پتہ کر لیں ذرا۔ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، نئی خبر آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کوئی کیوروسٹی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جان لیں۔ میرا کیا واسطہ ہے جی اس سے، بٹ کوائن آیا ہوگا، میرا کیا واسطہ ہے، میں نے کون سا خریدنا ہے؟ بھئی آپ نہ خریدیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ خریدیں، لیکن ایک نئی چیز آئی ہے تو پتہ تو کر لیں اس کا تھوڑا سا، کچھ بیسک جو سمجھ آ سکے، کامن سی بات وہ سمجھ لیجئے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یعنی اے آئی آ گئی جی، اب اے آئی آ گئی ہے تو اب ہر کوئی جو ہے وہ اے آئی کی گفتگو تو کر رہا ہے، لیکن کیوروسٹی نہیں ہے لوگوں کی کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے وہی حرکت فرمائی ہے کہ اب وہ اے آئی کو انہوں نے اپنا کلرک بنا لیا ہے اور بس اس کے مطابق کہتے ہیں یار یہ لکھ دو، اس پہ 4 لائنیں، اس پہ یوں کر دو، اس پہ فلاں کر دو، اور بس بات ختم۔ وہ جو خود کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ بھی انہوں نے ہینڈ اوور کر دی ہے کہ بھائی یہ آپ ہی کر دیں، ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر سکتا اس کو۔ تو کیوروسٹی تو ختم ہو گئی۔ جب کیوروسٹی ختم ہو جائے گی تو دنیا میں کیا رہے گا باقی؟ دیکھیے نا، پھر آپ تو پھر اس ہجوم میں شامل ہو گئے جو بالکل بے جان ہے، چلے جا رہے ہیں، بس نہ کچھ پتہ ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ یہ پتہ ہے کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں، بس ساری دنیا جا رہی ہے یار، 8 ارب لوگ جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، بس ٹھیک ہے نا، سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، جو بھی اس کے بعد نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مر کھپ جاتے ہیں، آخر میں یہی ہے۔ جان ایلیا کا مشہور فقرہ ہے نا کہ ہم امیر ترین اور ذہین ترین اور خوبصورت ترین اور فلانے ترین ہو کے بھی آخر مر ہی جائیں گے ٹھیک ہے، تو آخر مر ہی جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی مر جائیں، مرنے سے پہلے ہی مر جائیں کہ بس بھائی ہمیں تو کچھ نہیں سیکھنا، ہمیں تو بس بیسیکلی بس چلے چلنا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی عقل استعمال کیے، بغیر اپنی کوئی فیکلٹی استعمال کیے، نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھنا ہے ٹھیک سے، نہ ہم نے کانوں سے سننا ہے، نہ دماغ سے سوچنا ہے، اور نہ ہاتھ سے کچھ کرنا ہے، بس تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر مرنے والی بات ہی ہے، مرنے سے پہلے ہی مرنے والی بات ہے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن کیوریوسٹی از امپورٹنٹ۔ کیوریوسٹی از دی فلیور آف لائف ایکچولی۔ کیوریوسٹی از سم تھنگ وچ کیپس اس انگیجڈ ود لائف۔ کیوریوسٹی از سم تھنگ وچ کیپس اس ہیپی آلسو۔ ٹھیک ہے، اس کیوریوسٹی میں ہمیں بعض اوقات اچھی چیزیں نہیں بھی نظر آتی ہیں، ایسی آتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی، بٹ لائف از اے مکس، بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہے، لائف تو موسٹلی گرے ہی ہے نا، شیڈ گرے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی ہے اور بس یہی ہے، اٹس اے مکس ایکچولی، اور وہ مکس میں سبھی کچھ ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، نہیں بھی ہیں اچھی۔ اپنی کیوریوسٹی ہم قائم رکھیں۔ میرا آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ کیوریوسٹی قائم رکھیے اپنی، جب بھی کوئی نیا لفظ پڑھیں، سنیں، اس کا مطلب دیکھنے کی کوشش کیجیے، کوئی نیا آئیڈیا آپ کے سامنے سے گزرے، اس کے بارے میں ضرور 2-4 منٹ لگا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی آپ کے، اور خاص طور پہ اگر بہت آپ نے کام پہ تو فوکس سب سے پہلے تو وہی ہے نا، اپنے کام کے بارے میں جو بھی نئی بات ہو، جو بھی نیا طریقہ ہو، جو بھی کچھ ہو، سیکھیے، اس کو سیکھنا تو ہے ہی ہے، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیوریس رہیے، نیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا ایک کالگ ہے آپ کے ساتھ جو بہت سکسیسفل ہے اور آپ اس سے کم سکسیسفل ہیں، بی کیوریس کہ وہ کیا کرتا ہے، جاسوسی نہیں چاہیے، اس کی ٹو میں نہیں رہنا کہ اچھا یہ کیا کچھ غلط کرتا ہوگا، اس خیال سے نہیں، بی کیوریس کہ ایسی کون سی اچھی بات یہ کرتا ہے جو میرے ہاتھ نہیں آئی، بی کیوریس سو بی کیوریس، اپنی کیوریوسٹی کو الائیو رکھیے زندگی میں، اور اس سے آپ کو ہمیشہ بڑا اچھا لگے گا، اور آپ کی زندگی بھی بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔